السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ایک اہم ترین عنوان ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر مساجد میں، گھروں میں جب بھی نماز پڑھی جاتی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ فوراً گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ مصلی کو، جائے نماز کو فوراً فولڈ کرتی ہیں، اس کا جو کونا ہوتا ہے اس کو فولڈ کرتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے مساجد میں بہت دفعہ یہ دیکھا کہ ادھر امام صاحب نماز پڑھانے کے بعد فری ہوئے اور ادھر پیچھے بیٹھے ہوئے جو بزرگ ہوتے ہیں وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بس اسی ویٹ کر رہے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھائیں اور ہم جیسے یہ جائیں تو جلدی سے جائے نماز کا جو کونا ہے اس کو فولڈ کر دیا جائے۔ اور بعض جگہوں پہ تو یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ لوگ اس میں غصہ بھی ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے نماز پڑھی ہے، جائے نماز کو آپ نے رکھ دیا، اگر کم از کم کونا تو فولڈ کرتے۔ تو جب اس کی ریزن پوچھی جاتی ہے کہ اس کی کیا ریزن ہے، کیوں کونے کو فولڈ کیا جائے، ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی کہنے والا کہے کہ بھئی نماز پڑھنے کے بعد آپ جائے نماز کو مکمل تہہ کر کے اسے ادب کے ساتھ سائڈ پہ رکھ دیں، اس میں تو کوئی ایشو نہیں، ہر چیز کا ایک ادب ہوتا ہے، رسپیکٹ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ کہنا کہ جائے نماز سیدھی کھلی پڑی رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس کا ایک کونا فولڈ کر دیں۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو پک کر گئے ہوں گے۔ جی ہاں، یہی جو آپ کے دل، دماغ میں اور ذہن میں آ رہا ہے وہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی کونا فولڈ کرتا ہے اس سے پوچھا جائے کہ میاں اس کی ریزن، تو وہ کہتا ہے کہ یہ اس لیے کہ اس کے اندر اگر ہم کونے کو فولڈ نہیں کرتے تو شیطان نماز پڑھ لیتا ہے۔ اب جو لوگ بڑے دھڑلے کے ساتھ اور واش گاف الفاظ میں یہ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو سوچتے ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہ شیطان اور وہ نماز پڑھ لے گا۔ اگر شیطان نماز پڑھ لے گا، پہلے تو شیطان پڑھتا نہیں، آپ کو اس میں کیا تکلیف ہے؟ اور اگر آپ کی وجہ سے ہی شیطان نماز پڑھ لے تو آپ تو بہت بڑے ولی شمار ہوں گے۔ حالانکہ ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں، قرآن و حدیث میں، اجماع و قیاس میں اس طرح کا کوئی تصور موجود نہیں ہے کہ شیطان نماز پڑھ لیتا ہے اور لہٰذا کونے کو فولڈ کر دیا جائے۔ ہماری شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ علمی استفادے کے لیے علماء کرام سے دور ہیں۔ یہ ہمارے آباء و اجداد کا بنایا ہوا ایک کنسیپٹ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ساری گھروں میں نانی، دادی، اسی طرح جو بڑے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بڑوں کو دیکھا، سٹیپ بائی سٹیپ، نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا آتا ہے، حتیٰ کہ ہم اس کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیتے ہیں۔ تو ایک بات یہاں تک یہ کلیئر ہو گئی کہ جائے نماز کے کونے کو فولڈ کرنا شریعت میں کہیں بھی نہیں، شیطان کا پڑھنا شریعت میں، نماز پڑھنا شریعت میں کہیں پہ بھی نہیں۔ اب اس کے بعد اگلا سٹیپ سیم اسی طرح آ جاتا ہے قرآن کریم کا۔ قرآن کریم کے متعلق بھی لوگوں کی یہی رائے ہوتی ہے کہ قرآن شریف کو کھولا نہ چھوڑو ورنہ کیا ہوگا، شیطان اس کی تلاوت کر لے گا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ شیطان کس طرح اس کی تلاوت کرے گا؟ شیطان تلاوت کرے گا۔ اب جب کہنے والا یہ کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ کم از کم یہ بات سوچتا ہی نہیں کہ شیطان بھلا کیوں تلاوت کرے گا۔ ہاں، کہنے والا یوں کہے کہ اگر آپ قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر رہے اور قرآن کریم مسجد میں، گھر میں کہیں پہ کھلا ہوا ہے تو اس کو فوراً بند کر دیا جائے، یہ ادب کا تقاضا ہے۔ یوں نہ کہا جائے کہ جناب اس کو شیطان پڑھ لے گا۔ لہٰذا یہ بھی ایک رسمی بات ہے، ہمارے لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، شریعت کا اس سے، قرآن و حدیث کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ جناب شیطان قرآن شریف پڑھ لیتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں گے کہ یہی شیطان جس نے اللہ کے حکم پر
حضرت آدم علیہ السلام کو ایک سجدہ نہ کیا، کیوں وہ نماز پڑھے گا؟ کیوں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا؟ لہٰذا پہلے نمبر پہ اس بات کو بھی کنسیپٹ کر لیں، جس طرح وہ بے بنیادی چیز ہے جائے نماز کا کونا فولڈ کرنا، اسی طرح یہ بھی بے بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد جب یہ جائے نماز کی بات آتی ہے اور ہم اسے اپنے عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں، تو جائے نماز کی بات آتی ہے تو اس کے ساتھ فوراً ایک اور سوال آ جاتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ جائے نماز کو جب ہم دھوتے ہیں تو اس کو واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں۔ اب واشنگ مشین میں جب اس کو ڈالا جاتا ہے تو اس میں کپڑے اور بھی ہیں، جائے نماز کو اکٹھا دھویا جائے، الگ دھویا جائے، اس کی کیا ترتیب ہے؟ تو اس کی بہترین ترتیب یہ ہے کہ جائے نماز کو صاف کرنے کے لیے، دھونے کے لیے اسے پراپر دھویا جائے، باقی کپڑوں کو نکال کے یہ جو جائے نماز ہے اس کو کم از کم 3 دفعہ پانی سے گزارا جائے تاکہ یہ بالکل پاک اور صاف ہو جائے۔ اب جب اس کے دھونے کی بات آئی ہے تو اس سے اگلا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جائے نماز جو ہے اس کو دھونے کے بعد جو پانی ہے اس کا، اسی طرح اسی سے ملتا جلتا سوال اگلا قرآن کریم کا بھی ہے کہ قرآن کریم کا جو غلاف ہوتا ہے، جس ایسا کپڑا جس میں قرآن کریم کو لپیٹ کے رکھا جاتا ہے، اس کو دھویا جائے، تو جب اس کو دھویا جاتا ہے اس کا پانی کہاں ڈالا جائے؟ جائے نماز کو جب دھویا جائے تو پانی کہاں ڈالا جائے؟ تو یاد رکھیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جائے نماز کا پانی کہیں بھی چلا جاتا ہے تو شریعت نے اسے حرام قرار نہیں دیا، ناجائز نہیں کہا۔ ایسے ہی قرآن کریم کا غلاف ہے، اس کے دھونے کے بعد پانی کہیں بھی چلا جائے تو شریعت اس کو غلط نہیں کہتی۔ اس کا تعلق جائز ناجائز سے نہیں، اس کا تعلق ادب سے ہے۔ ایز اے مسلم ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ جائے نماز ایک مقدس چیز ہے تو ہم اس سے ریلیٹڈ جو پانی ہے اس کو گٹر میں پھینک دیں، ہم سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایز اے مسلم ہم سے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کا جو غلاف ہے اس کا جو پانی ہے ہم اس کو ایسے ہی پھینک دیں۔ تو اس کی بہترین ترتیب یہ ہے کہ اس کو آپ ایسی جگہوں پہ نہ ڈالیں جہاں پر گٹر لائنز ہوتی ہیں یا نجاست آلودہ چیزیں وہاں پہ موجود ہوتی ہیں۔ علماء کرام اس سلسلے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے سب سے بہتر ترتیب یہ ہے کہ آپ اس کو مٹی پہ ڈال دیں، کیاریوں کے اندر دے دیں، یا کوئی بھی کہیں پہ بھی کوئی مٹی ہے تو وہاں پہ ڈال دیں، وہ خود بخود خشک ہو جائے گا اور یہ سلسلہ یوں ختم ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آج ہماری جو گفتگو تھی جائے نماز کے کونے کو فولڈ کرنا، اس کو شریعت میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے، اور اسی طرح جائے نماز کے پانی دھویا کیسے جائے، اس کے پانی کو، قرآن کریم کے غلاف کے پانی کو کس انداز سے اس کو ڈالا جائے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں قرآن کریم کا، جائے نماز کا، شاعر اسلام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔